السلام علیکم ناظرین، فکس پوائنٹ وتھ سعد بلوچ میں خوش آمدید۔ ناظرین، تحریک انصاف کو نیا چیئرمین مبارک ہو۔ تحریک انصاف کا نیا چیئرمین منتخب کر لیا گیا۔ اور دوسری بات ناظرین، تحریک انصاف کے 14 لیڈروں کے جنرل میجر میٹنگ میں فیصلہ ہو گیا ہے اسپیشل کورٹ میں مقدمات چلانے کا۔ اور تیسری بات ناظرین، زرداری صاحب اور پی ڈی ایم میں اختلافات زور پکڑ گئے ہیں۔ ناظرین، پہلے بات کریں گے تحریک انصاف کو نیا چیئرمین آخر کون اور کس طرح ملا۔ ناظرین، تحریک انصاف میں ٹوٹ پھوٹ جب سے شروع ہوئی ہے، اس کے بعد تحریک انصاف نے سنبھلنا دوبارہ واپس نہیں سوچا، اور اس کے بعد اب شاہ محمود قریشی صاحب تقریباً 1 مہینے سے جیل کے اندر پڑے رہے، اور انہوں نے جیل کے اندر بہت سارے اہم لوگوں سے ملاقاتیں کیں، اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی کو 1 مرتبہ رہا کیا، پھر دوسری مرتبہ رہا ہونے کے بعد عدالتی حکم کے باوجود دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد دوبارہ رہا کرنے کے لیے جب حکم دیا گیا عدالت سے، تو اس کے بعد کافی دیر بعد یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا کرتے ہیں۔ اس مرتبہ میڈیا نے کوئی بلیک کلر کی گاڑی دیکھی اور نہ پولیس کی کوئی گاڑیاں دیکھی۔ ناظرین، جب شاہ محمود قریشی صاحب جیل سے باہر آئے تو ایک مختلف قسم کا سماں تھا، اور پہلے ہی لیڈر تھے جنہوں نے جیل کے باہر آتے ہی میڈیا ٹاک کی۔ ناظرین، نہیں تو جو بھی تحریک انصاف سے رہا ہوتے تو اس کے بعد ان کا پہلا ٹھکانہ پریس کلب ہوتا۔ نیشنل پریس کلب میں جا کر وہ پریس کانفرنس کرتے، یا تو تحریک انصاف سے کنارہ کشی کی بات کرتے یا سیاست سے ہی کنارہ کشی کا نام لیتے۔ ناظرین، لیکن اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا۔ اس مرتبہ شاہ محمود قریشی صاحب نے عدالت کے باہر ہی میڈیا ٹاک کی، اور انہوں نے سب سے بڑی اور سب سے اہم بات یہی کہی کہ اب تحریک انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، تحریک انصاف کی کمان میرے ہاتھ میں ہے۔ اب یہاں سے میں فوراً عمران خان صاحب کے پاس جا رہا ہوں، جہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب نے میٹنگ کی عمران خان صاحب سے، اور جو جیل کے اندر ہوتا رہا اس پر شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان صاحب کو آگاہ کیا، اور اس کے بعد جلد ہی اس چیز کا تو طے ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب نااہل ہو رہے ہیں، اور اسپیشل کورٹ میں عمران خان صاحب کا نام سر فہرست ہے۔ ناظرین، اب عمران خان صاحب کے نام کے بعد چیئرمین کا نام شاہ محمود قریشی صاحب ہے۔ اور اس کے ساتھ اور ایک اور تہلکہ خیز بات بتا دوں کہ اب جو ساتھ ملنے والے ہیں تحریک انصاف میں، جو کچھ کنارہ کشی کر گئے ہیں وہ بھی، اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے عہدے چھوڑے ہیں وہ بھی لوگ شامل ہوں گے شاہ محمود قریشی صاحب کے قافلے میں۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ناظرین، سب سے پہلے اسد قیصر صاحب ہوں گے، دوسرے نمبر پر فواد چودھری صاحب ہوں گے، عمران اسماعیل صاحب ہوں گے، اسد عمر صاحب ہوں گے، اور اس کا سب سے بڑا جو ہے پرویز کھٹک صاحب بھی ہوں گے، اور علی امین گنڈا پور بھی ہوں گے۔ ناظرین، اس کے بعد یہ پارٹی چلے گی جو مذاکرات کرے گی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں تحریک انصاف حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے گی، اور اس میں مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، اور اس کے بعد تحریک انصاف الیکشن بھی لڑے گی اور اسمبلیوں میں بھی جائے گی۔ اور عمران خان نااہلی کے بعد بھی آؤٹ سائڈ، جیسے نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کو چلا رہے تھے، عمران خان صاحب بھی ایسے اپنی پارٹی کو لیڈ کرتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد ناظرین، دوسری بات، میجر جنرل میٹنگ میں 14 پی ٹی آئی کے لیڈروں کے مقدمے اسپیشل کورٹ میں چلانے کا فیصلہ ہو گیا۔ ان میں ناظرین کون کون سے ہیں اسپیشل کورٹ میں؟ سر فہرست عمران خان صاحب ہیں، دوسرے نمبر پر علی امین گنڈا پور صاحب ہیں،
اور اعجاز چودھری صاحب ہیں، اور پی ٹی آئی کی 3 سے 4 خواتین ہیں جن کے لیڈروں کے میں نام نہیں لینا چاہتا، اور اس کے بعد اور بھی جو لیڈرز ہیں ان پر بھی مقدمات اسپیشل کورٹ میں چلائے جائیں گے۔ ناظرین، ان 14 کے علاوہ کچھ ایسے میڈیا ٹیکر ہیں ان پر بھی اسپیشل کورٹ میں مقدمات چلائے جائیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد جو سب سے بڑی اور سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ زرداری صاحب اور پی ڈی ایم میں اختلافات عروج پر پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، کل کی بات ہے کہ زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو پیغام بھیجا ہے، نہ کہ کال کی ہے، خود ایک اپنا مندوبین پیغام لے کر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے، اور ان میں جو درج شکایات تھیں، جو ان میں آپس میں ڈیسیژن نہیں ہو رہے جن چیزوں پر، ان کی گفتگو جا کر کی اور پیغام دیا، جس پر مولانا فضل الرحمان نے کچھ وقت مانگا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ اب وقت ہے 12 تاریخ کا، 12 جون کے بعد دیکھنا ہے اب زرداری صاحب پی ڈی ایم کو ساتھ لے کر چلتے ہیں یا نہیں، کیونکہ زرداری صاحب نے ایک پیغام بھی دیا ہے جو بہت ہی بڑا اہم پیغام تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب میں چاہوں گا الیکشن تب ہوں گے۔ ناظرین، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہی الیکشن ہیں، اور الیکشن اب حکومت پی ڈی ایم کی یہ چاہتی ہے کہ الیکشن 2024 3 مارچ کو سٹارٹ ہوں، یعنی 3 مارچ سے 11 مارچ تک الیکشن کی جو ڈیٹ ہوگی دی جائے گی۔ ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میری خود کی رائے یہ ہے کہ الیکشن کو ٹائم پہ ہونا چاہیے، اسی سال ٹائم پہ ہونا چاہیے، نہیں تو اس کے بہت بڑے نقصانات ہوں گے، اور یہ ہمارے لیے نقصانات آگے فیوچر کے لیے بھی بہت بڑے صدمات اور نقصانات پہنچا سکتے ہیں، جس پر حکومت پاکستان کو، حکومت وقت کو، اور ہمارے جو عدلیہ کے ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اختلافات بلا کر الیکشن کو اسی سال کروائیں، لیکن ان کی اپنی رائے، یہ میری ذاتی رائے تھی کہ الیکشن کو 2023 میں ہونا چاہیے۔ پاکستان پائندہ